اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرزند حرم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی سفر، ڈاکٹر اختر حسین اعظمی۔ 10واں قیدی۔ رات گئے کوتوال شہر نے چند سپاہیوں کے ہمراہ فاطمہ بنت عبداللہ کے مکان پر دستک دی۔ کون؟ تھوڑی دیر کے توقف کے بعد فاطمہ بنت عبداللہ نے دریافت کیا۔ کوتوال شہر ہوں، عامل مکہ نے ضروری کام کے سلسلے میں محمد بن ادریس سے ملنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں اسے بھیجتی ہوں، محمد بن ادریس کی ماں نے کہا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو جگایا۔ جب وہ دروازے پہ آیا تو کوتوال نے اسے کہا، آپ کو خلیفہ کے حکم کے بموجب گرفتار کیا جاتا ہے۔ کس جرم کی پاداش میں؟ محمد بن ادریس نے پوچھا۔ خلیفہ کے خلاف بغاوت کے الزام میں۔ کوتوال نے مختصر جواب دیا اور 2 سپاہیوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا جن کے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں۔ لیکن میں نے تو کسی بغاوت میں حصہ نہیں لیا، محمد بن ادریس نے آہنی زنجیریں پہنتے ہوئے کہا۔ بیٹا، اگر تم سچے ہو تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں اور نہ کسی سے رحم کی بھیک مانگنے کی۔ یہ لوہے کی زنجیریں تو ہمیشہ اہل حق کا زیور رہی ہیں۔ پیچھے سے اس کی والدہ کی آواز آئی، ماں، آپ کا بیٹا آپ کو خدا کے حضور شرمسار نہیں کرے گا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ… بیٹے، افسوس کس بات کا؟ ماں نے بیٹے کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ کہ میں آپ کی خدمت نہ کر سکا۔ بیٹے نے ماں کے آگے گردن جھکاتے ہوئے کہا، بیٹے، میں نے ایک دن بھی تجھے اپنی خدمت کے لیے نہیں پالا تھا۔ میرے بڑھاپے کا خیال نہ کرو۔ میری کمر تو اس دن جھکے گی جس دن تم نے دنیا کے سامنے گردن جھکائی۔ اچھا ماں، مجھے معاف کر دینا۔ بیٹے، بے گناہی کی قید سنت یوسفی ہے، اس پر استقامت دکھانا۔ تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ ماں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا حکم ملتے ہی عامل مکہ حماد بربری نے 300 سادات قریش کو گرفتار کر کے انہیں زنجیریں پہنا دیں۔ ان 300 اشخاص میں وہ 9 افراد بھی شامل تھے جنہیں والی یمن نے اپنے خط میں تحریک کا بانی قرار دیا تھا۔ 10ویں امام شافعی تھے اور باقی وہ لوگ تھے جو اپنے رہنماؤں کی آواز پر لبیک کہنے والے تھے۔ آخر سیاسی قیدیوں کا یہ قافلہ مکہ سے بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ ایک عجیب اور المناک منظر تھا۔ معزز سادات قریش اس طرح وطن سے نکل رہے تھے کہ ان کے ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوئے تھے۔ حجاز کے باشندوں نے خاموش قیدیوں کو ایک ہی لمحے میں پہچان لیا کہ یہ سب کے سب ماتوب خلافت ہیں اور آہستہ آہستہ اپنے ہولناک انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس دن مکہ کی فضا بڑی سوگوار تھی۔ کوئی بھی شخص ان نفوس قدسیہ کے حق میں ایک لفظ زبان سے نکالنے کی جرأت نہ رکھتا تھا، اور ظاہر بین اہل تقویٰ سیاست سے کنارہ کش ہو کر اپنے اذکار میں مصروف رہے۔ یہ 184 ہجری کا ایک دن تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید جاہ و حشم اور جبر و استبداد کا پیکر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے سامنے 10 افراد پیش کیے گئے، جن میں سے 9 پر علوی تحریک کی سربراہی کا الزام تھا اور 10واں محمد بن ادریس شافعی تھا،
جسے والی یمن نے ایک مسلح فوج سے زیادہ طاقتور اور خوفناک قرار دیا تھا۔ تمام اسیروں کے ہاتھ اسی طرح گردنوں سے بندھے ہوئے تھے جس طرح ہارون الرشید نے یحییٰ بن خالد کو حکم دیا تھا۔ بغداد کی شمشیر اپنے حریفوں کا لہو چاٹنے کے لیے بے قرار تھی۔ ہارون الرشید کے تخت سے کچھ فاصلے پر اس کے سامنے چمڑے کا فرش بچھا دیا گیا اور ہارون الرشید نے پہلے ایک ملزم سے کچھ استفسارات کیے اور پھر اسے سب کے سامنے قتل کروا دیا۔ پھر دوسرے سے سوال جواب ہوئے اور اسے قتل کر دیا۔ اسیران سیاست نے جان بچانے کے لیے منطق کا سہارا لیا، عقلی دلائل پیش کیے، مگر ہارون الرشید نے ان کے کسی عذر کو تسلیم نہ کیا۔ اس طرح وہ دوسرے باغیوں کو خوف زدہ کر کے لطف اندوز ہوتا رہا۔ یہ ہیبت ناک کھیل بہت دیر تک جاری رہا، حتیٰ کہ 9 سادات قریش ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ جب دربار شہنشاہی 9 محترم انسانوں کے خون سے سرخ ہو گیا تو ہارون الرشید کے سامنے 10ویں قیدی 34 سالہ محمد بن ادریس کو بلایا گیا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے اس کو کھڑا کیا گیا تو وہ اس سے مخاطب ہوا، تم بھی علوی زادے ہو؟ ہارون الرشید کے لہجے میں اقتدار کی رعونت اور انتقام کی گرمی بول رہی تھی۔ نہیں، محمد بن ادریس شافعی نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، یہ میرے بارے میں غلط بیانی ہے۔ شافعی کے لہجے سے ایک فقیہ اور محدث کا وقار نمایاں ہو رہا تھا۔ ہارون الرشید اس جرأت گفتار پر حیران ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ اپنے ساتھیوں کی خون میں نہائی ہوئی لاشیں دیکھ کر یہ نوجوان بدحواس ہو جائے گا، لیکن جب اس نے فرزند قریش کے پائے استقامت میں معمولی سی لرزش بھی نہ پائی تو مڑ کر اس نے اپنی بائیں طرف بیٹھے ہوئے ایک وزیر کی طرف تیز نظروں سے دیکھا۔ اسی وقت وزیر کھڑا ہوا۔ خلیفہ کے حضور آداب بجا لانے کے بعد وہ سر دربار والی یمن کا خط پڑھنے لگا۔ شافعی حیرت سے وزیر کا منہ تکنے لگا۔ یہ شافعی کے خلاف طویل فرد جرم تھی۔ شافعی والی یمن کے اس منافقانہ طرز عمل کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک طرف وہ عامل نجران کی حیثیت سے شافعی کی خدمات کا معترف تھا اور دوسری طرف وہ اسے خلافت عباسیہ کا سب سے بڑا دشمن قرار دے رہا تھا۔ آخر تہمتوں کا یہ دفتر ختم ہوا تو ہارون الرشید غضبناک لہجے میں بولا، نوجوان، اگر علویوں سے تیرا نسبی تعلق نہیں ہے تو پھر یہ سب کیا ہے؟ امیر المؤمنین، اہل نجران گواہ ہیں کہ میں 4 سال تک جاگتا رہا ہوں اور وہ چین کی نیند سوتے تھے۔ میں نے انہیں انصاف فراہم کیا جس سے وہ محروم ہو چکے تھے۔ میں نے والی یمن کے دستے ظلم کو روکا جو سلطنت عباسیہ کی عظمت کو داغدار کر رہا تھا۔ میں اپنے دل میں ہوس زر رکھتا ہوں، نہ شوق اقتدار۔ مکے کی گلیاں چھوڑ کر نجران اس لیے گیا تھا کہ بندگان خدا کے کام آ سکوں۔ خدا کی قسم، میرے نام کے ساتھ جو کچھ منسوب کیا گیا ہے وہ بہتان ہے، کذب اور افتراء ہے۔ آپ اہل نجران کو بلائیں اور ان سے میرے اعمال کی گواہی لیں۔ بے شک تو بڑا فصیح اور بلیغ ہے، لیکن تیری شدت گفتار تجھے معصوم ثابت کرنے سے قاصر ہے۔ یہ کہہ کر ہارون الرشید نے جلاد کی طرف دیکھا جس کی تلوار
ابھی ابھی 9 معززین قریش کا لہو چاٹ چکی تھی اور اب بھی اس سے خون ٹپک رہا تھا۔ شافعی کی تقریر کا آہنگ عجیب تھا، لیکن عباسی خلیفہ نے کوئی تاثر قبول نہ کیا۔ فرزند قریش کا ایک ایک لفظ رائے گاں گیا۔ علوی تحریک کی دہشت نے ہارون الرشید کو اس قدر محتاط بنا دیا تھا کہ اس نے ہر قسم کی دلیل سے کان بند کر لیے اور سچائی کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ اس کا سر کندھوں پر گرا ہے۔ یہ شافعی کی طرف اشارہ تھا۔ اسے بھی ان علویوں زادوں کی آرام گاہ تک پہنچا دو جو خلافت کا انتظار کرتے کرتے ابدی نیند سو گئے ہیں۔ فیصلہ سنایا جا چکا تھا۔ جلاد نے آگے بڑھ کر شافعی کے ہاتھ کھول دیے، پھر اسے قتل کرنے کے لیے مروجہ قانون کے مطابق چمڑے کے فرش پہ بٹھا دیا گیا۔ دربار کبر اور نخوت میں علم و آگہی کو ذبح کرنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں کہ یکایک ہارون الرشید نے جلاد کو دوسرا اشارہ کیا۔ خلیفہ کا حکم پاتے ہی جلاد نے ایک خاص انداز سے کچھ دیر تک شمشیر کو ہوا میں لہرایا۔ یہ شافعی کو خوف زدہ کرنے کا ایک حربہ تھا۔ فرزند قریش نے نہایت اطمینان سے خون میں ڈوبی ہوئی تلوار کو دیکھا۔ نہ آنکھوں کی پتلیاں کانپیں، نہ سانسیں منتشر ہوئیں، نہ چہرے پہ پریشانی کی کوئی علامت ابھری۔ اہل دربار اس نوجوان کی حالت سکون پہ حیران تھے کہ جسے چند ساعتوں کے بعد موت سے گلے ملنا تھا۔ ابھی حاضرین کا یہ استعجاب برقرار تھا کہ اسی دوران امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص اور بغداد کے قاضی امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ دربار میں حاضر ہوئے۔ شافعی نے جیسے ہی اپنے استاد کو آتے دیکھا تو بے اختیار بول اٹھے، امیر المومنین، اب میری زبان سمجھنے والا آ گیا۔ شافعی کا ہاتھ بلند تھا اور وہ اس فقیہ جلیل کی طرف اشارہ کر رہا تھا جس کے علم اور فضل کے سامنے اہل عراق دست بستہ کھڑے رہتے تھے۔ امام محمد میرے کردار پر شہادت دیں گے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ میں سازشی ہوں یا حدیث اور فقہ کا طالب علم۔ اگر امام محمد نے بھی خاموشی اختیار کی تو میں پھر کسی کو آواز نہیں دوں گا، اپنی نجات کے لیے کوئی دلیل نہیں لاؤں گا، بس میرے مقدمے کی یہ پہلی اور آخری گواہی ہوگی۔ امام محمد نے وہ ہولناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک فجیح نوجوان کے سر پہ شمشیر خلافت اپنی تمام خون آشامیوں کے ساتھ لہرا رہی تھی، مگر نوجوان کے چہرے پہ خوف و ہراس کا ہلکا سا بھی اثر نہ تھا۔ انہوں نے شافعی کی آواز بھی سن لی تھی اور یہ آواز ان کے کانوں کو کچھ مانوس مانوس سی معلوم ہوتی تھی، جس نے انہیں مزید حیران کر دیا۔ وہ حیرت زدہ سے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دربار میں اپنی نشست تک پہنچے۔ اس دوران دربار پر گہرا سکوت طاری رہا۔ جب امام محمد اپنی نشست پر بیٹھ گئے تو ہارون الرشید دوبارہ شافعی سے مخاطب ہوا، نوجوان، کیا تجھے یقین ہے کہ امام محمد تمہارے حق میں گواہی دیں گے؟ مجھے یقین ہے کہ ایک صاحب علم ہی دوسرے صاحب علم کے حق میں گواہی دے سکتا ہے۔ محمد بن ادریس شافعی مقتل کی خون فضا سے متاثر ہوئے بغیر نہایت بے باکی سے بول رہا تھا، مجھے اپنے انجام کی فکر نہیں، مگر اتنا ضرور پسند کروں گا کہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد جلیل میرے مقدمے میں شہادت دے۔
اور اگر امام محمد کی گواہی بھی میرے خلاف ہوتی جاتی ہے تو مجھے قرار آ جائے گا۔ میں سکون سے شمشیر شہنشاہی کے نیچے گردن رکھ دوں گا کہ میرے خدا کی مرضی یہی تھی۔ عباسی خلیفہ کسی حد تک فرزند قریش کو بے گناہ سمجھنے لگا، لیکن علوی تحریک کے حوالے سے اب بھی اس کے دل میں کچھ شکوک و شبہات باقی تھے۔ چند لمحے دربار پر گہرا سکوت طاری رہا، اور پھر ہارون الرشید نے اپنے تحت کے دائیں جانب مڑ کر امام محمد کی طرف دیکھا۔ کیا آپ اس قریشی نوجوان محمد بن ادریس شافعی سے واقف ہیں؟ ہارون الرشید نے باروب آواز میں سوال کیا۔ اب بھی اس کے لہجے سے تلخی جھلک رہی تھی۔ اس دوران امام محمد بہت غور سے امام شافعی کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر اچانک جیسے انہیں سب کچھ یاد آ گیا ہو، امام محمد کے ذہن میں وہ رات ابھری جب قریش کا ایک لڑکا ان کے یہاں مہمان کی حیثیت سے ٹھہرا اور اس نے امام ابو حنیفہ کی ضخیم کتاب الاوسط ایک ہی رات میں حفظ کر لی۔ اب وہی نوعمر لڑکا جوان ہو چکا تھا، اور وقت کی گردش اسے کسی علمی درسگاہ کی بجائے جبر و اقتدار کے مقتل میں کھینچ لائی تھی۔ شافعی پر شمشیر ظلم کو سایہ فگن دیکھ کر امام محمد کا چہرہ اداس ہو گیا۔ ان کے قلب نازک نے اس واقعے کا گہرا اثر قبول کیا، اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ کیا قاضی بغداد اس نوجوان سے ناواقف ہے؟ ہارون الرشید نے امام محمد کو خاموش دیکھ کر دوبارہ مخاطب کیا۔ کیا علوی تحریک سے وابستہ یہ نوجوان آپ کی جلالت علمی کا سہارا لے کر اپنی جان بچانا چاہتا ہے؟ کیا یہ جھوٹ بول کر نئے جرم کا ارتکاب نہیں کر رہا؟ امیر المومنین، ہرگز نہیں۔ امام محمد بے قرار ہو کر گویا ہوئے۔ محمد بن ادریس حرف بحرف سچ بولنے والا ہے۔ خدا نے اسے علم اور فضل کے سرمائے کے ساتھ ساتھ تقوی اور اخلاق کی دولت سے بھی مالا مال کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ اس پر ایک تہمت ہے۔ میں اپنی معلومات کی حد تک پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ محمد بن ادریس ایسا نہیں جیسا اسے کہا جا رہا ہے۔ اگر وہ برات کا اظہار کر رہا ہے تو درست تسلیم کیا جانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اس میں شریک ہوتا تو اس کا اعتراف علل اعلان کرتا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں جو لالچ، خوف اور دباؤ کے نتیجے میں اپنی بات کو بدل لیں۔ جیسے ہی امام محمد کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، سازش کرنے والوں کے چہرے مسخ ہو گئے۔ دربار خلافت میں موجود والی یمن کے آدمی اپنی نشستوں پر پہلو بدلنے لگے، جیسے وہ کسی ناقابل برداشت کرب اور درد میں مبتلا ہوں۔ امام محمد کی گواہی کے باعث والی یمن کی طویل منصوبہ بندی اس طرح منتشر ہو رہی تھی کہ اب اس کا ایک لفظ بھی قابل اعتبار نظر نہیں آ رہا تھا۔ قاضی بغداد کی شہادت پر خلیفہ ہارون الرشید کچھ دیر سوچتا رہا، اور امام شافعی کے مخالفین شدید اذیت کے عالم میں پیچ و تاب کھاتے رہے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کھیل کو بگڑنے سے کیسے بچایا جائے، جس کے مہرے انہوں نے بڑی مہارت سے آگے بڑھائے تھے۔ بالآخر عباسی خلیفہ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ وہ امام محمد سے مخاطب تھا۔ اگر محمد بن ادریس شافعی کے بارے میں آپ کی یہ رائے ہے تو آپ اس شخص کو اپنی نگرانی میں رکھیں، ہم بعد میں کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ جب فرزند قریش کے جسم کو زنجیروں سے آزاد کیا جا رہا تھا
اس وقت سازش کرنے والوں کی حالت دیکھنے والی تھی۔ ان کے چہرے احساس شکست تھے دھواں ہو رہے تھے اور جسموں پر لرزہ طاری تھا۔ شافعی کو عارضی طور پر امان مل گئی تھی۔ شمشیر اختیار نیام میں چلی گئی۔ جب ہارون الرشید کا دربار ختم ہوا اور شافعی مقتل سے نکل کر امام محمد کے ساتھ ان کے گھر جانے لگے تو والی یمن کے حامی قاضی بغداد اور دیگر مخالفین پر اپنا غصہ اتار رہے تھے۔ منصوبہ تو اپنی جگہ مکمل تھا، مگر امام محمد نے بیچ میں آ کر کھنڈر ڈال دی۔ والی یمن کے ایک خاص آدمی نے دوسرے ساتھی سے سرگوشی کی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ابھی عبوری فیصلہ ہوا ہے۔ دوسرے نے پہلے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اب یہ ممکن نہیں کہ فرزند قریش کو دوبارہ زنجیریں پہنا کر مقتل میں لایا جائے۔ امام محمد تنہائی میں اپنی پرجوش منطق سے خلیفہ کو قائل کر لیں گے اور اس طرح فرزند قریش بے گناہ ٹھہرے گا۔ پہلے آدمی نے بے یقینی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ شافعی کے حاسدین اس بات پر کف افسوس مل رہے تھے کہ شمشیر جہالت پیاسی رہ گئی اور علم و عرفان کے خون سے فرش شہنشاہی کو رنگین نہ کیا جا سکا۔ شافعی قاضی بغداد امام محمد کی زیر نگرانی نظر بند تھے۔ امام محمد کے علم و فضل کے باعث خلیفہ ہارون الرشید ان کی رائے کا بہت احترام کرتا تھا۔ شافعی نے اس خیال کے زیر اثر کہ وہ عالم بھی ہیں اور دربار خلافت میں بھی ان کو کافی اثر و رسوخ حاصل ہے، یہ مناسب سمجھا کہ ان کو اپنے معاملے میں متوجہ کیا جائے۔ چنانچہ اس نے امام محمد کو یہ 2 شعر لکھ کر بھیجے۔ میں نے غور کیا تو سوائے اس کے اور کوئی صورت نظر نہ آئی کہ میں آپ کی ذات گرامی سے ہی توقع رکھوں۔ اگر انسان کسی دوست کی بھلائی چاہے تو وہ خود سمجھتا ہے کہ اس کے لیے کیا تدبیر کارگر ہو سکتی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ تحریر پہنچی تو انہوں نے اسے بغور پڑھا اور اس کے مدعا کو سمجھ گئے۔ انہیں شافعی جیسے اہل علم نوجوان سے ہمدردی بھی بہت تھی، لیکن ان کے پیش نظر دربار خلافت کی مصلحتیں، عباسیوں کے خلاف اس سے پہلے سادات کا خروج، نفس زکیہ کی شہادت اور علوی سادات پر عباسی خلفاء کا عتاب بھی تھا۔ ان حالات میں علوی تحریک کے نام پر ایک متہم معتوب نظر بند نوجوان کی رہائی کے لیے بارگاہ شاہی میں سفارش کرنا ایک بڑا ہی پریشان کن مسئلہ تھا۔ امام محمد اس پر غور کرتے رہے۔ وہ کسی مناسب موقع کے منتظر تھے، اس وجہ سے وہ شافعی کو کوئی جواب نہ دے سکے۔